فرج وليك وجعلنا من أعوانه وأنصاره بحق دم الحسين عليه السلام اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم أنت كما أحب فاجعلني كما تحب اللهم ارزقنا شفاعة الحسين علیہ السلام یوم الورود۔ خداوندہ بحق سیدہ مجلس عزا قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ، معاونین و شریکان مجلس حاضہ، مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ خداوندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیراون والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والی قوم نو عزت، برکت، غیرت، رزق، اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں۔ میرے کو لسٹ والی دعا کوئی نہیں۔ اس ذکر دی سماعت دے سلچ میدان محشرچ بنت رسول اللہ صدیق کبریٰ پاک سین تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت سڈے مرن تو بعد حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرما۔ بانیان دے جتنے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں، تمام نیک ارواح دی سفارش حسین پاک دی اماں خود فرمائے۔ خداوندہ تو حنان ہے، تو منان ہے، تو ذیشان ہے، تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ میرا مالک اس عزت والے ذکر دا صدقہ میری قوم نو ولایت علی تے ثابت قدم فرما، عزاداری مظلوم تے ثابت قدم فرما، حج و زیارات تے ثابت قدم فرما، شرائع دینی دی حفاظت تے ثابت قدم فرما۔ خداوندہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو ساڑھے جیسے گناہ گاراں دا بھی پروردگار ہے۔ میرا مالک بے عزت رسول اللہ پریشان والدینوں دیاں پتراں دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما۔ جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھرانوں سلامت فرما۔ خداوندہ تو حلیم ہے، تو حکیم ہے، تو عظیم ہے، تو بالعصل النعیم ہے۔ بے عزت خطبہ مسافر شام اس مجلس پاک ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی دعا کسے بشر اگے غیر اگے بیان نہیں کر سکتے۔ بے عزت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام میرا مالک ایسیاں تمام مجبور دعاواں ہونے قبول فرما۔ بانی مجلس محتمم مجلس برادر محترم جناب سید علی رضا شاہ صاحب نو اولاد سمیت، خاندان سمیت، دوست احباب سمیت، پورے علاقے سمیت آباد اور سلامت فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین نہ کیا جائے۔ ولی العصر، حجت العصر، امام العصر، سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری آخری پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور فرمائے۔ سنسارن سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار ریت مالک شامل فرمائے۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرضا علیہ السلام قال اللہ فی الحدیث القدسی لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی
آمن من عذابی بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ وقال الامام فی مقام آخر ولایت علی حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ درود پاک سارے صاحبان مل کے پڑھو۔ اس صلوات تے میرے تو مجلس کو نہیں پڑھی ویسے، یقیناً مجلس دے وارث موجود ہیں، اگر یقین ہے پھر لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی درود تو راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے وارث دے جل ظہور اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارشات ہے۔ میری آواز سارا نو صحیح سمجھ آ رہی، تھوڑی ہی کو کم کرے، تھوڑی۔ یقیناً جناب نے اعلان سماعت فرما لیا، مجلس 8.5 بادشاہ تھے، تے میں بھی اپنی لیاقت دے مطابق پوری مجلس امام رضا تے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ سید نے اعلان فرمایا۔ یہ بھی میری مجلس تے اقتباسات ہیں جنہیں تو سنائے جا رہے ہیں۔ 8ویں امام نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے، لقب رضا ہے۔ تھوڑا بول سو صحیح، نہیں تو میں 3 گھنٹے پڑھ سکتا، یہ ان تالی مرضی۔ نام علی، کنیت ابو الحسن، مشہور لقب رضا۔ ہون تو علی توجہ چیک کر دیں، نام بھی پہلے علی جیسا، کنیت بھی پہلے علی جیسی۔ فرق صرف اتنا میرے بچوں، پہلے علی نو مرتضیٰ کھویند ہے، اس علی نو رضا۔ مہربان تھوڑا اور ماحول بہتر کرو۔ اس علیت اور اس علیت 2 قرآنی فرق ان تو لے حوالے کر دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ عزت قرآن استے بولنا، قرآن حکیم دے مطابق اللہ دیاں رضاواں دے مالک نو علی آدھن، علی دیاں رضاواں دے مالک نو امام رضا۔ مہربان یا کمزور ہے اگر چنارہ مگر قبول ہے کمزور یا اچھا۔ ایک اور فرق دستے ہیں، انہاں دا لقب مرتضیٰ، باقی القاب میں آج تم تھوڑا ہے نا دو رہنے سارے امام دے القاب۔ اس امام دا مشہور لقب رضا، بات ہے صفت دے اظہار دی۔ میں پوری تحقیق تو بعد رکھ رہے ہیں، بچہ نہیں پڑھ رہا، ذمہ دار آدمی پڑھ رہے ہیں۔ اس علی نو سب تو پہلے مرتضیٰ محمد فرمایا ہے، اس علی نو سب تو پہلے رضا خود اللہ فرمایا۔ ہونات بلندوں میں سارے بول لے ہو حیدری ماشاءاللہ۔ 4 دا معصومین علیہ السلام دی لڑیے پریشان تا نہیں ہو رہی۔ اس ساڑھے واحد امام ان رانا صاحب جس امام دیاں زمان تا مشہور ہے، جان دیو کتنی زمان تین ساڑھے اس امام دیاں۔ کوئی ایک بچہ میری مدد کرے بھائی، جنہ دے کالے کپڑے بھائی، تو سب کی مدد کر دیو میری۔ اس امام دیاں کتنی زمانتا ہیں؟ اچھا چلو
دستے ہیں پھر ہوں تمہیں تھوڑا بولنا پوسی کیونکہ ہوں پورا مہینہ ہو گیا تو امام رضا سن دیا تے میرے کافی مجالس ہیں امام رضا تے نیٹ تے ہی موجود ہیں تے اس باوجود نہ تمہیں کسی ذاکر میری مجلس تے اقتباس سنائے تے نہ تمہیں پتہ دستا میں ہاں تے تائید تساں کرائے اس ساڑے واحد امام ہیں جس امام دیاں مذہب اہل بیت چ 5 ضمانتاں موجود ہیں تو سوال نہیں آکھیا میں کتنیاں بولو 5 ایران دے ایک عالم دین نے سارے مولا تے کتاب لکھی کتاب لکھن تو بعد سرکار دیاں ضمانتاں لکھیاں ضمانتاں لکھن تو بعد انہیں ایک جملہ لکھا میری طبیعت تا باغ باغ ہو گئی تھوڑا میں نے پتہ کوئی نہیں او فرمیندن کہ اس امام دیاں ہن 5 ضمانتاں 5 ضمانتاں دے کے رضا فرماونا چاندن ظاہراً میں کلہ ہوندا حقیقت وچ میں کلہ 5 ہوندا ہائے 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 نہیں سمجھ آ رہی جناب ہن میں پہلے تو ضمانتاں سناواں ضامن آہو ضامن مسافراں کتنی ہو گئی ہیں 2 ضامن روز جزا کتنی ہو گئی ہیں 3 ضامن اسیراں کتنی ہو گئی ہیں ضامن زائر عزت امام دی خاطر بولنا ضامن زائر لقب ہے صرف 8.5 امام دا اور کسے امام دے حصے چھے لقب صفت دے اظہار نال نہیں آیا میرے نال چلو میں علماء کرام تو تصدیق کروا دینا ضامن زائر دا مطلب کیا ہے علماء فرمیندن ضامن زائر دا مطلب ہوندہ ہے اپنے روزے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے آئے ہائے ہائے آئے ہائے سبحان اللہ وہ کتھے گئے پیسے لے کے پٹن والے ٹر گئے نعرہ میں آپ مرا دینا ہاتھ بلند سارے بول رہے ہو حیدری ماشاءاللہ سانو سارا دے بارے پتہ ہوں گے ضامن زائر اپنے روزے کے زوار کو توجہ ہے اپنے روزے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے والا مجمع ساڑی مرزیدہ ہوئے استعداد عقلی مضبوط ہوئے پھر مذہب اہل بیت دا عرفان تو نے تو چھپا کے کیا کرنا ہے تو علی خاطر ہے حکمت مومن دی میراث ہے سمجھو سلام نہ سمجھو سلام سالی تا نوکری ہو گئی کتنی راتاں لگیاں تے میں اس نتیجے تے پہنچیا مگر تو نے حوالے کر دے ہیں اگے سالہ اپنا مقدر سرکار رسول اللہ دے روزے دے ثواب تو لا کے سرکار ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام دے روزے دے ثواب تک تمام معصومین دے روزے تے زائر نو جنت دی بشارت رضا دے روزے تے ضمانت ہائے 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 یہ تو سارے میرے سامنے نہیں میں آندے میں جو مڑ مڑ کے تونوں پہ آوے دا پکھا کھاں کر لو اے جگہ خالی ہے اج لگ دے جی میں ختم دی مجلس ہے کٹے ہوئے فروٹ ہونے آوے سے وہ جنہ ٹرنا ہو تا ٹر گئے تو سا مخلص ہو تو سا خالص ہو کے سننا ہے کہ تو سا کہو میرے کو پیسے لمن ہیں بھائی امام مستے سننا ہے مولا استے سا پڑھنا ایک درود دا سہارا ہو جائے مجلس سے غور نہیں فرمایا جناب نے توجہ نہیں فرمائی اوج نہیں فرمائی جی میں چاہ رہے ہیں میں گزارش کر دوں تمام آئمہ معصومین علیہ السلام دے روزہ تے زوار نو جنت دی بشارت رضا دے روزے تے جنت دی ضمانت او بھائیو بشارت ہور شے ہوندی ہے ضمانت ہور شے ہوندی ہے قرآن پڑھ کے ویکھو بے انہاں لوگانوں رسول اللہ نے جنت دی بشارت عطا فرمائی جنہاں لوگاں بیعت رضوان فرمائی توجہ بشارت دے نال نال شرط رکھی گئی ہاں تم لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے
مگر ہماری شرط یہ ہے ہم جنگ کریں گے تو تم جنگ کرو گے. ہن مذہب اہل بیت والا ہے نہیں، ہن میں کر کیا سکتا. اگر ہم صلح کریں گے تو تم بولو بھائی، تم صلح کریں گے، شرط ہو گئی نا جی. ہمیشہ بشارت وچ میرے بھائیو شرط ہوندی ہے، ضمانت وچ شرط نہیں ہوندی. ایک اور فرق دس دینا، مثال دے طور تے تواڈے چو الحمدللہ میں خود کئی دفعہ دا زوار ہم، تواڈے چو کوئی ایسا بندہ ہوئے جیڑا بندہ تمام آئمہ خدا دے روزاں دی زیارت کرے تے رضا دے روزے دی زیارت نہ کرے، تے ایک ایسا مومن ہوئے جیڑا صرف رضا دے روزے دی زیارت کرے باقی آئمہ دے روزاں دی زیارت نہ کرے. میدان محشر وچ فرق کیا ہو سی؟ میدان محشر وچ میرے بچوں فرق یہ ہو سی، باقی آئمہ دے روزاں دا زوار اپنے امام نو تلاش کردہ ہو سی، رضا میدان محشر وچ اپنے زوار نو تلاش شاباش. تھوڑا ہو توجہ رکھو. ماشاءاللہ حیدری ماشاءاللہ تھوڑی تائید اور فرماؤ، توجہ ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اس امام دا لقب ہو گیا اور اس امام دی زیارت دا جملہ بھی ہے، اسے دی میں وضاحت کر رہے ہیں. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. ہن جس بندے نو لفظ غوث دا معنی آدھا ہے نا جی انہوں لطف آسی، تو جس بندے نو کلمہ ہی حالی سیدھا نہیں آدھا تے وسیع یا رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا جو میلسی صاحب پڑھا کیا ہے. السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا. اے تمام شیعوں کے لیے اور تمام زواروں کے لیے میدان محشر میں غوث بننے والے. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے. ہمارا سلام. یہی وجہ ہے ساڑھے اس امام دی ضمانت ہے میرا بیٹا. ساڑھے اس میں بندے نے کھڑا ہی کر لینا نا جی، اس اہل کوئی نہیں، انہاں دی داد تصدیہ بھی اہل کوئی نہیں، آسان گل. یہی وجہ ہے کہ میدان میں تھوڑا دل نہ ترٹ جائے، تھوڑا دل نہ ترٹ جائے. اچھا چلو جیڑھا ظاہر ہو کے اور جیڑھا چھپ کے مدد کرے اس نصیرہ دن. انوے کیا جی نا میرا جملہ ضائع ہو ویسی، ذاکرہ یاد کرنا منہ میری طرف ضائع ہو ویسی. اے بچے سر نہیں ہلایا، جڑا سر نہیں ہلائیں تے بسم اللہ کی میں آپ سی بچلو بسم اللہ تینوں ثواب تو ہوئے نا. جیڑھا ظاہراً اور چھپ کے مدد کرے اس نو ناصرہ دن. جیڑھا میدان وچ کھڑا ہوئے لڑے تے بھاویں نہ لڑے ان دا وجود ہی مدد ہوئے اس نو آونا دن. تجدہ اون اللہ کا فی النوائب. توجہ، جڑا لڑے بھاویں نہ لڑے اس دا وجود ہی مدد ہوئے اس نو آونا کھویندے. توجہ ہے. تے جڑا توڑ بوہے تے جا کے گھر پہنچ کے ہر طرح دی مدد کرے اس نو غوث. ہاتھ بلند ہو جائے، سارے شامل ہو، ختم قرآن کا ثواب ہو جائے. حیدری ماشاءاللہ. بولنا تو عزت امام دی خاطر بولنا. یہ ہن تعالیٰ دل میں لا چھوڑیا، ہن اگلا دل تو سامنے جو میں آکھنا چاہنا پڑھنا میں ہوئے. واحد ساڑھے امامین جو امام فرمیندن کے شیعو میرے زوارو پریشان نہ ہو. میدان محشر سخت ترین میدان ہے، عدالت الہیہ دا روز ہے. تسا میرے روزے دی ایک دفعہ زواری کرو، میں میدان محشر وچ 3 مقامات تے تواڈی مدد کرے. اچھا بولے 3 مقامات تے آکھو تو مقام دس دئیے جی، طلب ہوئے تو دس دیا ہے نا. 3 مقامات تے امام رضا علیہ السلام زواران دی
اور شیعہ دی مدد فرمائے سے پہلا مقام جس وقت میزان تے اعمال تلدے پے حسن اعمال تلدے پے حسن رضا پہنچ کے زوار دی مدد کر سن زوار نو صدنا نہ پہنچ ہائے ہائے میں صدقے ہوں شاباش بھائی شاباش ماشاءاللہ گرمی دا اثر ہے مجلس بھی سارے دن دی ہے میرا پتر بازو کھول لے کو تینوں ہوا شوار لگے میرا پتر کی ہو گیا ان کٹھا ہو کے کیوں بیٹھے دس ٹائم میزان تے اعمال تردے پہ حسن تلدے پہ حسن رضا مدد فرمائے سن میں توڑی مثال دیواں اپنی دیواں تو تُسا آکھنے تکبر مثال دے طور تے توڑیچ کوئی ایک ایسا زوار ہے جس عارفن ہو کے اپنے 8ویں بادشاہ دی خلوص نال ایک دفعہ زواری کی تھی توجہ ہے مگر وہ گناہگار ہے اعمال پلے نہیں حسنات میں کمی سیئات میں زیادتی نیکیاں کم برائیاں زیادہ یوم تبلی السرائر میدان محشر میں تو راز کھول دیے جائیں گے تو سا کیوں سن دے پائے ہو راز کھول ویسے میں کیوں پڑھدا پہ ہاں راز کھول ویسی بانی مجلس کیوں کروائی راز کھول ویسی توجہ ہے اس ٹائم دے سلے عدالت الہیہ دا ترازو لگ سی میرے بھائیو ایک پلڑیچ بندے دیاں نیکیاں رکھیاں ویسن میرا بیٹا دوسرے پلڑیچ برائیاں رکھیاں ویسن فرض کیتا ایک گناہگار زوار ہے امام رضا دا میدان محشر ویکھن والا کتنی شرمندگی ہو سی میدان محشر ویکھن والا اس بندے دیاں برائیاں تا حد تو زیادہ پہاڑ بن گیا او پئین ترازو دے پلڑیچ او ہی زمین تے ہلدا ہی نہیں پیا تے نیکیاں لے پلڑیچ کوئی ٹاما ٹاما کسے لے کوئی نیکی توجہ ہے اندے چہرے تے زردی آسی بھائی کم سے کم برابر تا تلنے چاہی دین میرا تا نیکیاں اللہ پلڑا ہلدا ہی نہیں پیا تے کراں تے میں کراں کیا اتھے نہ کوئی ولی نہ کوئی وارث اتھے باپ نہیں بندا بھائی نہیں بندا کراں تے میں کراں کیا اعمال تولن والے فرشتے غصہ پہ کر دے حسن اس بندے دے کول نیکیاں نہ حسن چہرے تے موت دی زردی دوبارہ آسی اچانک مونڈے تے ہاتھ سبحان اللہ ہم راضی ہیں جی توڑ تک جناب دی نگاہ ہو گئی اچانک مونڈے تے بولو یار مجلس سمجھ کے جاؤ مونڈے تے ہاتھ سی فرمایا تو نہ گھبرا میں رضا تیری مدد واسطے آ گیا فرشتے اکسن سرکار چھوڑ دے ہوں آواز امام آسی نہیں فرمایا ایسا عادل امام ہے ایسا رعایت بالکل نہیں منگ دیتے مولا نیکیاں تا ہن کوئی نہ پلڑا تا ہے بھارا ویکھو تا صحیح تلسن کی میں ہون میں آدھاں یا انہوں پتہ کوئی نہیں جو ساڑھے امام ہن کے دے کریم یا انہوں ماں پیو دسیا نہیں میرا پتر مذہب اہل بیت سمجھنا ہے تے بعد اچ کالے کپڑے پامنے تے یا میں سمجھ سا میرے تے اجے مہر نہیں لگی دادا رضا امام ویک سننا کہ اس مومن دے نام اعمال چ پلڑے چ نیکیاں بہت تھوڑیاں برائیاں حد تو زیادہ امام صرف حکم ایک فرمائے سے او فرشتو اگر اس تے اعمال تولنا چاندے ہوئے برائیاں پیاں رمہن دے ہو اندیاں ساریاں نیکیاں لہا کے اس پلڑے چ میری زواری دا ثواب رکھ ہائے 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 اور ہاتھ بلند ہو جا میں سارے بول دے ہو حیدری توجہ ہے محترم پردہ رواں چھوڑ دے ماں بھائی تھوڑا اور پڑھ کے نوں یہ ہے پہلا مقام جی میں نے تو پڑھنا ہے سید محترم مگر سننا کس نے ہے جنہوں نے سننا تھا وہ تو چلے گئے اور ہمارے بانی محترم بھی باہر کھڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے 2-4 لوگ بول رہے تھے وہ بھی نہیں ہیں ایک درود سارا ہو جائے مجلس ہو جائے یار ان صلوات نہ پڑھو
یقین منائے یہ مجلس پاک میں کافی عرصہ پڑھتا رہے ہیں، آخر برآمدیاں کرویندے رہے ہیں تے کافی عرصے تو بعد مجلس میں قبول کیتی ہے۔ میں دل لا کے کھڑا پڑھدا، میں امام دی کچہری وچ کھڑا، ہاں میں نہیں سمجھدا پیا میں امام دے حرم وچ کھڑا، بلکہ یہ نہیں سمجھو میں اپنے آپ کو سمجھدا پیا میں امام دے صحن بزرگ وچ کھڑا، تے میں ویکھ رہا امام دے زوار سبیل پہ کر دیں تے سبیل وچ برتن عام نہیں، کوئی سونے دا برتن ہے کوئی چاندی دا برتن ہے، سبیلہ سونے دیاں برتن تسا نہیں بولے اس گل تے، شاید تاری معلومات وچ نہیں۔ جتنے بھی حرم ہیں معصومین دے، پہلے اس جملے دی وضاحت کر لگی، سب تو وسیع و عریض حرم ہے امام رضا دا، 4 مربع کلومیٹر، یعنی کوئی بندہ 8.5 امام دے روزے دا ایک چکر لاوے، ایک چکر 4 مربع یعنی 4 کلومیٹر تے مبنی ہے، توجہ ہے ایک چکر 8 بڑے صحنن، 36 دروازے، 8000 نوکر، ہر نوکر دی تنخواہ کم سے کم 70,000 ہے، تے اے نوکر عام نہیں میرے بھائیو، مت سمجھو کہ ساری طرح دے مسکین ویندن جڑے جتیاں سنبھالی کھڑے ہوندن، اے عام نوکر نہیں، کوئی تو انہوں جنرل نظر آسی، کوئی وزیر نظر آسی، کوئی مشیر نظر آسی۔ رانا صاحب یہ جملہ قابل تشریح ہے، میں دی وضاحت کیتی ہے، مگر تھوڑی اج کر دیں تحقیقی جملہ اج تو حوالے ہو ونجے، پوری مجلس بھول جاؤ تو یہ جملہ ذہن چ رکھا ہے۔ میلسی صاحب نے سنیا تے انہاں یہ آکھیا ساڑھے مولا دے حرم دے ہن 36 دروازے، اور کتنی راتاں لگیاں میں جاندہ یا امام جان دیں، تو ساؤن سن کے جتی ویک چھڑو دے تھوڑی مرضی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے واحد امام، ون اینڈ اونلی، اے واحد امام جس امام دے روزے دے ہر دروازے دا معجزہ مشہور ہے۔ تینوں کی پتہ ہے میرا پتر میں کیا کیا؟ ہاں یار پچھلے تو ساکہ نہیں وے آویں دے، پہلے اگے آویں جو میں نہ تو تنگ تا نہ ہوں، میں تو بھروسہ کیتا ہے بے کالے کپڑے نہیں نہ دے، اگے بہرین تے چنگا سن سے نا بیٹھے ہوتا ہی رہو ہوائے نا۔ علی رضا شاوری آگئے، 2 جملے اور پڑھ دیں، غصہ ہی نہ کریں، توجہ ہے۔ واحد امام علی رضا شاہ جی اس جملے تے مجمع نو چاہیے آئی سبحان اللہ اتنی اچھی آتے جو میں خوش ہو ویندا، کیونکہ نہ سنا ہی کوئی نہیں تو میں پہلی دفعہ بھی پڑھتا تو جس بندے نو ہونی تیڑے بھیڑے ہے نا جی، میں نو پتہ ہے تے 36 دروازہ تے 36 معجزے سنا دے وے، نیاز میں لئی کھڑا میں ساری نام بھیج دینا ہے تے ہونی جڑا بندہ بیٹھے پسیل میں پٹھا ہو کے بیٹھے ہوندے مطلب کیا آپ سکتے ہیں نہیں ہے جو نہیں پڑھنا ہوندہ، ساڑھی گل قیمتی ہے، کسی اور بندے مرضی دا بندہ سن لو پھر، یا کوئی انج پڑھتا ہوئے پھر سیٹ ہو کے سنو۔ واحد ساڑھے امامن جس امام دے حرم دے 36 دروازے، ہر دروازے دا کوئی نہ کوئی معجزہ مشہور ہے۔ علی رضا میں کراں کیا تیرے مجمع نو گرمی لگی بیٹھی ہے، جس امام دے روزے دا دروازہ معجز نما ہوئے خود رضا نو کیا ہونا چاہتا ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ شاباش، کوئی تھوڑی تائید کرو بھائی میرے بچوں، یہ ڈھلے نہ پاو۔ جی ہاں 36 دروازے اور ہر دروازے دا کوئی نہ کوئی معجزہ مشہور ہے۔ اگر کوئی طالب علم بیٹھے گواہی دے سکتا ہے 2 دروازے تا بچیں چ مشہور ہیں، ایران دے طالب علم چ مشہور ہیں 2 دروازے، ایک او دروازہ جس دروازے دے قریب سرکار دا لنگر خانہ موجود ہے، میں پڑھے چونکہ میں پڑھے نیٹ تے آیا لہذا تسا سنے تے دوسرا تسا کو نہیں سنا۔ دوسرا ہے آقا حر عاملی والا دروازہ، حر عاملی والا دروازہ، یہ دروازہ لمامن والے آقا شیخ بہائی توجہ ہے۔ ایک تحریر اس دروازے تے،
ایک تحریر اس دروازے تے تحریرہ سنو پھر فیصلہ کرنا سناوا کہ نہ سناوا پھر کسی ہو تو سن لوائے جس دروازے دے قریب ساڑے امام دا لنگر خانہ بھائی جس سے لنگر کرن ویسو اکسو تو میں تو سی ڈی بھی کھا دینا امام دے روزے دے دروازے تے دید پوسی پڑسو تے خوش ہو ویسو اس وقت کے اس دروازے تے لکھا ہویا ایم باب خداست کائنات والو اے رضا دا دروازہ نہیں خود خدا دا دروازہ ہائے 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 ہن بولے ہو سارے بولے ہو میرا بچہ تو نہیں بولے تو ہن بھی نہیں بولے این باب سبحان مولا اجر عطا فرمائے مولا اجر عطا فرمائے نام این باب توجہ ہے این باب باب خداست یہ رضا کا دروازہ نہیں خود خدا کا دروازہ ہے اگلا جملہ اس تو بھی عجیب ہے رزق خدا در دست رضا است میں پوچھیا ہے کہ ایرانی دوست ہوں میں کہا یار اس دروازے تے کیوں لکھوایا ہے انہاں کیا جی اس دروازے دے قریب ہے امام دا لنگر خانہ دنیا دا سب تو عظیم دسترخوان ہے جتھے فرشتے مہمانی کر دن ہر لنگر کھامن والا رضا دا بندہ اس بات تے یقین رکھ کے لنگر کھاوے رزق خدا در دست رضاست اس بات تے یقین کر کے لنگر کھاوے رزق خدا دا ہوندہ ہے ونڈا ناستے ہاتھ امام رضا ہائے 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 دوسرا ہے شیخ بہائی والا دروازہ ایک دیوار میں پڑے ہیں صرف ایک دیوار شیخ بہائی والا دروازہ اس شیخ بہائی والا دروازہ میرے بچوں یہ بہت قدیم دروازہ ہے پرانا دروازہ چونکہ حکم ہے صرف امام رضا پڑھنے میں موجود مطابق پڑھ لیں شیخ بہائی علیہ رحمت سامنے زواراں دا کوئی ایسا قافلہ آیا جس قافلے اس انداز نال زیارت کی تھی شیخ بہائی نو پسند نہ آیا توجہ ہے جس طرح بعض ذاکر تانوں پسند نہیں ہوندے تے بعض بندہ دا انداز سانوں پسند نہیں ہوندا اساں چاہنے ہیں انج سنے تساں چاہندے ہو انج پڑھے انج ہے ایسا ہی کوئی زواران دا قافلہ میرے بچوں آیا انہاں اس انداز نال زیارت کی تھی شیخ بہائی نو غصہ چڑھ گیا بہت عالم قابل فاضل یعنی اتنی عظیم شخصیت دروازے بند ہوں ویندن حرم تے بہ کے یہ سوال کر دن رضا قبر جو جواب دے ایسے علماء و سلام ہے ساڈا میرے بچوں ٹھیک انہاں جس ٹائم آخری روایت ہے انہاں جس ٹائم یہ حالت ویکھی انہاں نو غصہ چڑھ گیا انہاں فیصلہ کیتا میں ایک ایسا دروازہ بنینا او دروازہ لینا میں سرکار دی قبر دے بالکل سامنے اس دروازے تے میں ایسی تحریر لکھویسا کہ کوئی بندہ دروازہ کراسی نہ کر سکسی عبوری نہ کر سکسی لنگ ہی نہ سکسی جیڑا آوے چوکھڑ تے ہاتھ لاوے بوسا دے تے گھر چلا جائے قبر تائیں کوئی بدتمیز نہ پہنچے فیصلہ کر کے معمار دے کولا ہے مستری دے کولا ہے بھائی میں دروازہ بڑھوامنا ہے جب تک ادھے تے میں تحریر نہ لکھا دروازہ نہیں لاونا دروازہ میں نو چاہیے کتنے دن ایچ بنا دے سے ہو سکے جی 8 دن ایچ توجہ ہے لو فرضنا 8 دن گزر گئے اگلا دن ہے جمعہ نو لگنا ہے دروازہ پہلے اس لکھنی ہے تحریر تے پھر دروازہ نصب ہونا ہے شب جمعہ نو معمار مستری دروازہ مکمل کیتا تے سم پیا ہون تو اللہ امتحان ہے لگنا میں نہیں چاہیے تھا کیونکہ ابھی اوکھا پہ سن دے ہو رات نو معمار دروازہ بنا کے ستے پہن ان دے خواب اچ امام رضا آئے معمار اے ہے ساڑا لاڈلا نوکر دل میں ایندہ توڑ نہیں سکتا اج کر صبح ہومن تو پہلے اٹھ کے دروازہ لا دے کیوں اگر اس تحریر لکھ چھوڑی واہ واہ شاباش 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 جڑے بول رہے ہو عزت امام دی خاطر قیمتی بات ہے علمی بات ہے صبح اس دے اٹھن تو پہلے رات نو
دروازہ لا لے. وہ مستری صاحب رات دا اٹھے, انہاں آ کے دروازہ لا دیتا. دروازہ لگ گیا. اگلا دن ہویا تے سرکار تیاری کر کے آئے کہ آج میں دروازہ بھی لواونا ہے اور امام رضا دا سلام بھی کرنا ہے. مگر اپنی صبح دا آغاز امام دے سلام تو کر دیا ہے. صبح دے ٹائم جس لئے سلام واسطے آئے, انہاں ویکھیا تے وہ دروازہ لگا کھڑے. انہاں دروازہ ویکھیا, دروازے دا سلام کیتا, چڑھ گیا غصہ, اتے تحریر ہے کوئی نہ, میرا مقصد فوت ہو گیا. اس طرح تا ہر بندہ پہنچ ویسے امام رضا دے روزے تے, گناہگار خطا جیسا بھی ہویا. فوراً مستری دے بوہے تے آئے, دق الباب کیتا, بہر آیا. ہن میں آدھا بندہ موجود کوئی نہیں. غصے نال پوچھیا کس کے حکم سے تو نے یہ دروازہ چھپ کے لگایا؟ میں نے تو نہیں کہا. اس نے کہا اس کے حکم سے جس کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے. ہائے ہائے, واہ واہ, شاباش شاباش, حیدری یال مہربانی, یک دنیا ممنون شما یارا. اس کے حکم سے جس کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے, جس کا حکم زمینوں پر بھی چلتا ہے. کہ بلا میری مجال ہے میں اپنی مرضی کروں. امام میرے خواب چاہیں انہوں نے حکم فرمائے, نالے جملہ بھی آکھے نے بے ساڑا خاص نہ کرے, دل میں توڑنا کوئی نہیں, دروازہ لا لے. اچھا بے ہن تیرے نال نہیں, اگلی گل میں امام نال کردہ. آگے مولا دے کول, مولا دی خدمت حاضر ہوئے, سجدہ سلام کیتا. یبن زہرا, میں تا چاندھامی ایسا دروازہ ہوئے, اس دروازے تے ایسی تحریر ہوئے, کوئی گناہگار تواڈی قبر تک پہنچے ہی نہ. دروازے تو سلام کرے تے واپس چلا ونجے, مولا تو سا دروازہ لوا لے ہے. وجہ امام فرمایا اے بہائی, اگر گناہگاراں ساڈی قبر تک آونا ہی نہیں تے اللہ سانو کریم کیوں بنایا ہے؟ واہ واہ, ہن ماحول پر نورانی ہویا, ہون پر ماحول جنت نما ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم, فاضل, صابر, ذکی, منتخب, عالم آل محمد, قرۃ اعین المؤمنین, غیظ الملحدین, الرضا من آل محمد. پریشان تا نہیں کیتا میں تمہیں. اگلے سال اگر میں منیا تے علی رضا شاہ میں یاد کروایا تے ہو سکتا ہے اگلے دروازہ دی کہانی سنواؤں یا مجلس پوری امام دی القابات تے پڑھ دیں. آج تتیمہ ہویا, اختتامیہ ہویا, منتہائیہ ہو گیا. اختتامی نے چنگا کو نہیں سنا, میں چنگا پڑھے. اختتامیہ انتہائیہ ہو گیا. ہن آخری لقب پڑھ دیں ہیں. ہر لقب بھول سکتا ہے شیعہ ماں دا بچہ, مگر اے لقب بھول نہیں سکتا. شیعہ جتھے ہوئے منہ جو ہے نکل دیئے, لقب کیڑا غریب الغربا. غریباں تو بھی غریب امام. جنازہ آنا ہے میرے امام دا, تابوت نہ ہوندا تے ہو سکتا ہے میں تھوڑی کنجوسی کر ویندا. اگر حق ادا کرو تو میں دستا اس امام نو غریب الغربا کیوں آکھیا گیا. 4 وجوہات میں سنے علماء دی زبان تو کہ ساڑے اس امام نو غریب الغربا کیوں آکھیا گیا. حالانکہ لفظ غریب آوے تے فوراً حسین یاد آندیں, مگر اے غریب الغربا ان او صرف غریب ان. جیسے لئے ایسا پوچھتے ہیں حسین صرف غریب ان, اے غریب الغربا کیوں انتے جواب ملتا ہے بھامے رسیاں پا کے آئیاں بہنہ آئیاں ضرور. بھامے ہک ہک وین کیتا بہنہ رنیاں ضرور. اے او غریب وطن تے 18 بہنہ, جدہ مامون زہر پلایا نہ کوئی ہاتھ بنامن والی نہ کوئی پیر بنامن والی. پہلی وجہ کہ لاش تے میت تے بہنہ نہیں آئیاں.
دوسری وجہ اس امام نو غریب الغربا اس واسطے آکھیا گیا ہے اے واحد امام ہے جس امام دا وطن مدینہ بہت دور ہے، مدینہ عراق تو بھی قریب ہے بھلا ہوئے، نجف تو بھی قریب ہے، خراسان تو مدینہ بہت دور ہے، اس دوری دی وجہ تو آکھیا گیا غریب الغربا۔ دل لا کے سننا یار، ایسے مسائب کے جملے لوگ پڑھتے نہیں۔ تیسری وجہ علماء فرمائیں اے امام اس واسطے غریب الغربا ہے، اے واحد امام ہے جڑا امام پیو دے قاتل نال دفن ہوئے ہیں۔ نہیں تو سمجھا ہے نہیں کیتی جی میرا دل آئی جی میں جنازے دا حق بندہ آئی محسوس ہی نہ کر سو۔ اس امام تو علاوہ سارے جتنے بھی امام ہیں جدن او دفن ہوئے انہاں دے دکھ مک گئے۔ نہیں سمجھ آ رہی تو وضاحت کر دینا، جتھے علی دفن نال آدم بھی ہے نال نوح بھی ہے، علی کروٹ بدلیں تو کہلے آدم تے دید پاؤں دیئے کہلے نوح تے دید پاؤں دیئے۔ جتھے حسین دفن نال اکبر بھی ہیں نال اصغر بھی ہیں، سراندی حبیب بھی ہیں، حسین کروٹ بدلیں تو کہلے حبیب تے دید پاؤں دیئے کہلے اکبر تے دید پاؤں دیئے۔ دو ایسے مظلوم ہیں جڑے جس سے لے کروٹ بدلیں قبر چوین بلندوں دن، پہلا محمد ہے۔ واہ 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 شاباش، ہوں سمجھو جی میں چاہ رہا ہوں۔ دوسرا رضا ہے جتھے محمد دفن سجے کروٹ بدلیں تا دھوپتے تھی دی قبر نظر آتی ہے، بھلا ہوگی بھلا ہوگی۔ دوسرا ساڈا غریب الغربا مولا امام رضا ہے، اے جس سے لے کروٹ بدلے اندی نگاہ پیو دے قاتل ہارون تے پہنچی ہے۔ امام آج بھی قبر فریاد کر کے آدھے تو او ظالم جے مرن تو بعد زنجیر بھی نہیں لائے، بھلا ہوگی توق بھی نہیں لہائے۔ غریب الغربا دو لفظ پڑھتے ہیں 2 منٹ دیوین کر دیں ہیں۔ وداؤہو کا وداء الحسین، ساڑھے اس امام تو امت وطن ایمیں چھڑایا جی میں لوگاں حسین تو وطن چھڑایا، مگر فرق صرف اتنا، یہ کو تھوڑی کم کرے میں آکھا تا کوئی نہ آئی، فرق صرف اتنا جدہ حسین وطن چھوڑیا ان دی ہکروں دی آئی، جدہ رضا وطن چھوڑیا ان دی 18 رندیاں، عیسیٰ جلودی تے نال ان دے ہنڈے مامون عباسی دی فوج جیسے لے آکے مدینہ چ میرے امام دے گھر نو گھیر لے آئے نا۔ علی رضا شاہ جی اگر میں بیٹھا ہوں نا مجمع چ تے پڑھا لکھا کوئی ذاکر پڑھتا پیا ہوئے، میں جس جملے تے رومنا پسند کرساں وہ اے ہی جو میں ہن سناونا چاہنا۔ آج بھی شریعت مصطفیٰ چ حکم ہے کسے بھی محلے دار دا دروازہ 3 دفعہ تو زیادہ نہ کھڑکاؤ، 3 دفعہ کھڑکاؤ کھل جائے تا ٹھیک ہے نہیں تا واپس آ جاؤ، ہے کوئی ہے کر کے رومن والا، اور اتنی بے دردی بے رحمی نال نہ کھڑکاؤ محلے آلہ نو تکلیف ہوئے۔ مامون دے سپاہیاں مدینہ شہرچ رضا دا دروازہ اس انداز نال کھڑکایا، رضا دیاں بہناں ڈر گئیاں۔ بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھائی، رضا دیاں بہناں ڈر گئیاں۔ یہ 18 16 17 3 روایتاں یہ بہناں دوڑیاں رضا لے پاسے۔ بھائی ذرا ویکھو نا سارے دروازے تے کون بدتمیز ہے، انہاں دا لہجہ دستا ہے جو یہ مدینے دے لوگ نہیں، یہ کوئی دور دے وستے امام امامہ نہیں سنبھلے تے دروازے تے تڑپ کے پہنچے، انہاں خط پیش کیتا، مامون دا پیغام سنایا، عباسی چاہ رہے ہیں وطن چھوڑو تے سالے کول خراسان آؤ، ذمہ وار آدمی پڑھ رہے ہیں۔ امام فرمایا اگر میں نہ ونیا، عیسیٰ جلودی ہس گیا دے اگر نہیں ونجنا تے پھر بہنہ دے سامنے قتل ہو۔ امام فرمایا ہر بہن دا یہ حوصلہ نہیں ہوتا جو ارادہ قتل سہ وجنے، لحظہ رکو میں بہنہ نال ودا کر کے آواں،
یہ جان دے ہو سو امام تقی دی عمر 5 سال یا 7 سال دو روایتن بقول شیخ مفید 7 سال عمر آئی 7 سال دے شہزادے نو امام سینے نال لایا تے آخری سلام کیتا کاظم دیاں دیاں رضا دیاں بہنا مسافر دا آخری سلام ماتمی ہوئے تو کوئی بہن ہی دس سکتی ہے جدہ بھرا آخری سلام کرے تے دل تے کیا گزر دیئے رضا دیاں بہنا نہ لینا نہ سبلیاں حجریں چو نکلیاں آکے بھرا دے سامنے کھڑ گئیاں اے جملہ میری مزید ہے علی رضا شاہ جی میرے امام سب تو پہلے تقی نو آکیا تقی بیٹا جی بابا فرمائے ایک دفعہ میرے سامنے اپنی پھوپیاں دا سلام کر تقی بادشاہ نے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا کان تے منہ لا کے فرمائے میں ٹریا میں نہ میری 18 بہنہ تیرے حوالے ہوئی پھر میرے مولا نے جناب حکیمہ خاتون تو لا کے معصوم قم تک ساریاں بہنہ دا 3 دفعہ تر چہرہ ڈٹھا جدہ تیسری دفعہ چہرہ ڈٹھا سین حکیمہ ٹر پہ رضا نو سینے نہ اللہ کیا کہ رضا ٹھیک ہے دو میں حجت خدا دی اولاد ہیں میں سنی ودیاں آئی تا تسا سادہ چہرہ ایج پہ ویندیو جی میں کربلائے جو حسین بہنہ دے چہرے دیتے آئے امام فرمایا نہ او ولیا نہ میں ولنے آخری نگاہ کے معصوم قم دے چہرے تے ٹک گئی معصوم قم دوڑ پائے ٹر پائے تھک دے پائے میں نیڑے کر دینا کوئی ضروری ہے میں لمبا پڑھتا رہا یا سارا پڑھتا رہا کسی اور تو سن لوایت قم والی سین دی جیسے دید پئی ٹر پئی آواز دی تیری میری ماں بھی ہکے تیرا میرا پیو بھی ہکے ایسا سکے بہن گرا ہیں میں تیرا مزاج جان دیا کچھ منگنا چاہنے آواز دی ہاں آخری سلام تو پہلے منگنا تا چاہنا مگر شے ایسی ہے جڑی شے آج تئی کسے بھرا بہنا تو منگی نہیں فرمایا مانگ واسے چھویا تا ضرور دے سو رضا فرمائیں دن اگر محسوس نہ کرو میں ٹورن تو پہلے ایک دفعہ تو آدھے سامنے انج زمین تے لیٹ داں جی میں بھراما دے میت ہونے ہے واسے چوئے تا ضرور کرائے ایک دفعہ وال کھول کے او جو وین کرو جی میں بہنا دے میت تے وین کریں دیاں میرے دل وچ حسرت نہ روے جو بہنا میرے میت تے رو نہ سکیاں بیٹھے کوئی رومن والا تاریخہ دیئے امام رضا مٹی تے لیٹ گئے بہنا وال کھولے کوئی آدھیائی مسافر رضا کوئی آدھیائی غریب رضا کوئی آدھیائی پردیسی رضا حالی بہنا رج کے ویر دا ماتم نہ کیتا معصوم قم کانتے مولایا رضا ہون مٹی چھوڑ وہ مسلمانہ دروازے نو اگلا چھوڑیے اے نہ ہوئے گھر ماتم ہوئے تے مسلمان گھارے جو داخل ہو جامن میرے امام نو لائے آئے 2 سالہ دی ولی اہدی مکاؤں بھائی اے ساڑھے او امام ان جس امام نو 2 کٹھے زہر پلائے گئے علی رضا شاہ جی آج میں پڑھتا پیاں کل سارا زمانہ پڑھسی تُساں گواہی دیوائے کہ پہلی دفعہ میلسی صاحب پڑھی حسین دے قتل تے اے درخت 40 دن روندے رہ گئے رضا او غریبے جس غریب دے قتل تے جنہ انگوریں چ میرے مولا نو زہر پلایا گیا آج بھی اس علاقے چ جا کے ویکھ لو انگور دی بیل تا اگ دیئے اتے پھل نہیں لگدا واہ 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 ایڈا شاباش ایڈا کوئی اوکھا زہر رہا جی انگور دی بیل اگ دیئے ماتمیوں اتے پھل نہیں لگدا وجہ بھی دس دینا اس زہر کیوں دیتی ہے ہو سکتا ہے تو انہوں کسے دسی نہ ہوئے اس ٹائم بغداد ویندہ پی آئی مامون لشکر نال تیار آئی اس واسطے کہ امین دی تے موتمن دی جنگ جاری آئی امین چاہندہ یہ بغداد پہنچ کے میں تخت خلافت تے قبضہ کر لما اے فوج سمیت جا رہے آئی تو سے چھ فوجی چھوڑی آئی اتھے عارضی قیامی نہ لوگاں کیتا گھوڑے تے سوار ہنتے ویندے پہ ہے تے ایک فوجی آکھیا مولا بغداد جا رہے ہیں امام دے منہ جو جملہ نکلا الحمدللہ اس آکھیا مولا ویندے تے سفر تے پہ ہیں ویندے بغداد پہ ہیں تو الحمد کیوں پڑھئے
امام فرمایا ہر کہندہ اپنا اپنا کام میں بغداد پہنچ کے اے تخت سنبھلے سی میں سدھا پیو دی قبر تے ویسا بھلا ہوگی بھلا ہوگی بھلا ہوگی انہوں اکسم بابا قبر تو بہرا پتر زنجیر لہاون آیا ایک گل اس سپاہی نے مامون نو دسیے مامون ظالمت اگر ایک گل تے رضا پھر جیندہ بغداد نہ پہنچی جس مقام تے پڑاؤ آئی اس مقام تو امام دا گھر 1 میل دور آئی اس محلے جو صدوایا 2 کٹھے زہر پلائے گئے اے جملے میں تاں کھڑا دا بعض بندے صرف امام دیئے مجلے سنن واسطے آندین پہلا زہر ساڑھے امام نو انگوراں دے ذریعے دیتا گیا جدی روایت سنا گیا دوسرا زہر ساڑھے امام نو اناراں دے شربت اچ پلایا گیا امام کرسی تے بہ گئے اس انگور پیش کیتے امام 2 یا 3 دانے کھادے تے جگر تے ہاتھ آیا اس گل تے توڑا ہاتھ اپنا جگر تے ہونا چاہی دہا میں مولا دا قتل کھڑا پڑ دا امام اٹھے تے ٹورے تے قدم لڑ کھڑائے ظالم دی آواز دی کین پہ ویندیو امام فرمائے جن تے بھیجے آ اے آدھے ایڈی جلدی نہ کرو میں توالے استے شربت بھی بنوایا ہے یہ ہن شیخ مفید علیہ الرحمہ دی روایت تو اقتباس کر کے جملہ پہ آدھا اس اشارہ کیتا دوسرا ظالم اناران دا شربت لے کے آیا میں نو معافی دیونا میرے کو لفظ اور کوئی نہیں اگر ہون دے تو یقیناً میں وہ استعمال کریں دا آواز ساؤنڈ دی تو انہوں جیویں بھی سمجھ آن دی پہ یہ کوشش ہے میرا لفظ تو انہوں سمجھ آمنے اے ظالمہ دا اے اناران دا شربتی پیونا پوسی امام جام ہاتھے رکھیا امام فرماتے ہیں کمینہ 2 کٹھے زہر سوچ کے پلا میری وطن تے ہکو دی واہ 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 بھلا ہو جینو پتہ ہی کوئی نہیں یتیم وین کیویں کریں دن اس ایک سپاہی نو اشارہ کیتا سپاہی پردہ ہٹایا ننگیاں تلواراں لے 70 حبشی غلام کھڑے ہے امام پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اگر سمجھنا چاندے ہو ساڑھے اس مظلوم امام نو کیڑی اوکھی زہر پلائی گئی ہے اس گل تو سمجھ جاؤ امام صرف 1 گھٹ لایا امام دے ہاتھ کمبے جام زمین تے جھڑیاں کچی زمین آئی ایڈی ظالم زہر آئی نتھو زہر گزر دی گئی ہے زمین پھٹ دی واہ 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 بھلا ہوئے بس مقتدی پہ یہ میری پڑھائی 2-3 منٹ دے میں نے اگر میں سمجھا لے تے ہو سکتے اگے پڑھن دی لوڑی پیش نہ آوے اللہ گائی میرے امام نو زہر مل گئی ہے کہیں ویلے میرا امام سجے تڑپ دائے کہیں ویلے کھپے تڑپ دائے میں سوال پیا کرداں گرمیاں دا موسم ہوئے میل دا پند کرنا ہوئے بندے زہر پیتا ہوئے دسو ٹور سکی میں واہ 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 ماتمیاں دے موئی چو ہے تا نکلیے ایک گل میں ماتمیاں دے دل دے قریب کیتی ہے جس سے لے کوئی ماتمی ہلکا لگا کھڑا ہوئے ماتمی ماتم کردہ پیا ہوئے سمجھدار ماتمی سمجھ ویندے انہوں پیاس لگ گئی ہے پیاسے نو فوراً پانی پلایا ویندے ہون توجہ کرائے 1 میل دا پندہ گرمیاں دا موسم میرے امام دا حوصلہ وین کر کے آدھے آئے راج تراؤ میں کوئی سجا تو چنگا تھا کوئی نہ سیادہ دے خوش نصیب واہ 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 سبحان اللہ لمبا نہیں پڑھنا سیادہ دے خوش نصیب نہ میریاں بہناں نال نہ میریاں ماما نال جتھے تھک ویندے آئے امام مٹی تے پیراں دے آئے جس لے حوصلہ بحال دا امام ٹر پوندے آئے ماتمی جوانا دادا امام دروازے تے پہنچیا چونکہ پورا میل دا پند کیتا ہویا اس انداز نال ابو سلط نو آواز دیتی ہے ابو سلط دروازہ گھبرا کے کھولیا معافی دے منا جدا دروازہ کھولیا رضا امام منہ دے بھار مٹی دے جھڑ پہ حقل مار کے آدھے تکی بیٹا آویں آہن بابا لازے دا مہمانی شاباش شاباش
سبحان اللہ. ہر بندہ اپنی اپنی عبادت کرے. امام دا جنازہ امن والا ایک دفعہ اتنا گریا بلند ہوئے جتنا گریا جنازہ تے ہونا چاہیے. حالی بھی اگر کہیں سمجھنا آئی ہوئے کیڑی ظالم زہرائی ایک اور روایت دے ذریعے سمجھا دینا. آج رات کو تجربہ کرائے دا شام دا تھکایا مسافر ملنگ جی گھر پہنچ دے. بندے دی عادت ہوندی ہے بندہ پہلے جتی چو پیر کڑھیندا ہے وقت چار پائیتے باندھا ہے وقت دراز ہوئے. ایڈی ظالم زہرائی جدہ سہارا دے کے ابو سلط لائے آیا. ایڈی طاقت کوئی نہ آئی جتی چو امام پیر کٹ لیندہ نالائن پیر چرائے گئی سجے روسار دے بھار. امام بستر تے تڑپیا شاد مار کے آدھے دادی زہرا سبحان اللہ. حوصلہ میرا پتر, حوصلہ 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 بھائی شالا کہیں سمجھ کے رونا. سمجھ آدھے رونی معرفت دی رونی ہوندی ہے. بندے تو پتہ ہوندہ ہے جو مسائب کیڑے آئے. ابو سلط کہیں لے امام دے ہاتھ دبیندہ ہے کہیں لے پیر دبیندہ ہے کہیں ویلے امام دا سر دبیندہ ہے جیسے لے چہرے تے موت دی زردی اس چھانی لٹھی ہے. جلدی دے نال دوڑیا پانی دا جام لائے آیا ہاتھ بدا گیا دے مولا تولا جگر کبابے گھوٹ پانی دا پیو. حق بند آئی جدا امام دی دید پانی تے پئی آئی. امام پانی پیویا پانی لی پیتا اکھی سامن دے بدلار بس پئیا. ایدی آواز آندی مولا پانی نہیں پیندے پانی وے کے رو دے کیوں ہو. سید دی آواز آندی مینو تا مل گیا کربلا او مگدہ ٹھریا دیڑا خنجر دے تلے آدھا زینب اترے کھا. سبحان اللہ. ہونو جرونی ہو جی میں چاہ رہے آمی بھلا ہوئے شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو. ابو سلط دی آواز آندی مولا ہون آنکھو تا میں طبیب بلاما. سید دی آواز آندی ہے میں عالم امامہ میری زندگی دی آخری رات طبیب نہیں بلامنا. آدھے مولا اجازت دے ہوتا تو آلے منن والا نو میں دس دے ماں تو انہوں زہر مل گئی ہے. سید دی آواز آندی ہے سارے انہوں نے دسنا جا حرسمانو بلا کے لیا مامون دی فوج دا جرنائل انہوں بلا کے لیا میں اندھے نال کوئی بکھریاں دو گلنا کرنی ہے. میرے بچوں مذہب اہل بیت ہے مسئلہ سمجھنا. ساڑھے مسائل بچ بھی مسائل ہوندے ساڑھے فضائل بچ بھی مسائل ہوندے. مذہب اہل بیت دے مطابق صرف رضا امام نہیں ساڑھے جس بھی امام تے موت دی آخری رات آئیے سرخ اندھاری چلیے. وہ 21 رمضان نو بھی چلی آئی 28 صفر نو بھی چلی آئی 10 محرم نو بھی چلی آئی. چونکہ امام دا آخری ٹائم اس ٹائم سرخ اندھاریاں چلنا شروع ہو گئیاں. ابو سلط تربیہ اپنے شہر دا بازار سارے راہ سچیندہ گئے اللہ کرے بوا نہ کھڑکاما. سارے راہ سچیندہ آیا اللہ کرے حرسمہ جاگدہ ہوئے. جدہ دروازے تے پہنچیا ایندہ خیال سچا ظاہر ہویا. دروازہ کھلنا ایندہ متھا دیوار نہ لگا ہویا. شاد مار کے آدھے کہندہ انتظار یہ آدھے تیرا انتظار. اے آدھے تینو کیوے پتہ چلے آئے جو میں آمن والا. اے آدھے مینو تے یہ بھی پتہ ہے جو میرے امام نو زہر مل گئی ہے. ابو سلط آدھے تینو کیوے پتہ ہے آدھے میں ستا بھی آئے میری 7 سال دی دی ہے. میرا منہ ڈالا کیا دے بابا کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے جیڑی سینے سینے چلوں دیئے جدے وال کھلے ہوئے وین کر کے آدھے میں محمد دی دیاں بابا جگہ میرے رضا نو زہر کھا گئی. واہ 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 سبحان اللہ بھلا ہوئے بھائی. درجہ بدھامنا مسائب دا دو جملے اور بھی سمجھامنا چاہنا. دو میں آئے جیسے لے امام دی خدمت چاہے میں منظر سمجھیں دا تریاں ددب شروع اچ میں پڑھدامی مجمع سمجھ ویندہ اس تو بعد پڑھن نہیں دیندہ. چونکہ امام دا گھر خالی آئی
گھارج نوکر کوئی موجود کوئی نہ، یہ پتہ نہیں بعد کیا گزریے جو میں پڑھیا جدائے دو میں گھر پہنچیں تاریخ دی امام منہ دے بھار تکیے تے لیٹے ہوئے آئے، تاری توجہ نہیں ہوئی، سارا تکیہ خون آلودہ، کوئی نہ جڑا زہر سنبھالے کوئی نہ جڑا گائے گائے سنبھالے انہا کہ امام نو سلام کیتا، امام اٹھ کے بہ گئے، سید دی آواز آندی ہے میرے کول ٹائم کوئی نہیں، تسا بڑی دیر لائیے، دیر کیوں لائی نہیں؟ نہ دی آواز آندی ہے مولا جان دے ہو اندھیری چلتی پئی ہے، ہاتھ نو ہاتھ نظر نہیں آندہ، طوفان بجلی کڑک دیئے، سید دی آواز آندی ہے ہر کہہ دی اپنے قسمت، توڑے آدرات ٹائمیں اندھیرہ ہے، اپنا شہر ہے ٹورنا لے مردو، قدمت یاد لاؤ کیا دن مولا، اس تاریخی ہے جو کوئی مستور رول گئی ہے، سید دی آواز آندی ہے غیر نہیں میں غریب دی بھیڑے، آواز آندی ہے کیڑی جاؤ تے رول دیئے، سید آدھے صحابہ دے پہاڑ، دیڑی رو رو کے ودیا دیئے کوئی ہوئے ہاؤ، دیڑا آؤ کھے ہاؤ، میرے ویر امام مرزا کو تیری بہن مسافراؤ، ہو بھولو گئی ہے آج ملک ایراؤ، ندی راہ کو جڑے عقیدے آلے بیٹھے ہو، تمہیں قدمت یاد لا کے ادھر مولا سا غیر سید آئے، ساڑی جورت نہیں ایسا تیری بہن نو ویکھیے، سانو دسار کوئی گل بھی کر دیئے یا کوئی نہ، امام فرمائے دن پہاڑ دی چوٹی آ گئی ہے، اور میں نو ساتھ مار کے پیا دیئے، میرے سر تو چادر ہو لہے لہے وے دیئے آوی رو رو، آجرکم اللہ، آجرکم اللہ، آجرکم اللہ، شاہ کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو، آخری جملہ تے آگیاں، پھر مولا دا جنازہ ویسی، ماتمی جوانا اور نوکر ویدے رہ گئے، میرے امام دا روح پرواز ہو گیا، مگر امام دے روح پرواز ہومن تو پہلے جو آخری وصیت ہے وہ سن لو، سید دی آواز آدھی ابو صلت دروازے تے بہ جا میرے وارث آمن والے، دروازہ بند کر لے شاہ جی میں پڑھیا، ابو صلت آدھے اللہ زانی گزریا، میں ویکھی ہے نو خیز بچہ جدی عمر 9 سال آئی، میں نو آدھے دروازہ کھول، میں بابے نو ملن آیا، اے منظر اگر سمجھ آ جائے پھر جنازے دے سلام دے قابل ہو جائیے، ابو صلت آدھے جدا دروازہ کھولیا، میں ایک منظر عجیب ویکھیا، جینا ٹور نہیں سکتا بہ نہیں سکتا، جدا پتر تے دید پئیے جو دوڑے آجی میں پکھی نو گز لگتا ہے، ساتھ مار کیا دے تو میں نو میں مل جی میں یوسف یعقوب نو ملے آہا، میں تینو میں ملدا جی میں حسین اکبر نو ملے آہا، چایا تے ہاں دے نال لایا، فرمایا ہون دسرا میریاں بہنہ دی کی میں پہنی بدی ہے، تکی رو رو کے پہ فرمائیں دے آئے ہاں نوال کھلے ہوتا نیا بہنہ دے رہیاں رو دیا درو زہراتے میں تو ول ول پوچھ دیا ہو رہے گئیاں کیا حال نبی رضا دے کوئی خبر نہیں ہے، ماتم رضا ہائے غریب الغربا، ہائے قاسم دا بیٹا، ہائے کم والی دا ویر، ہانوال کھلے تانیاں بھینا دے رہیاں روندیاں در زہراتے میں تو وال وال پوچھ دیا ہو رہے گئیاں کیا حال نبی رضا دے کوئی خبر نہیں ہے، ماتم رضا السلام علیکہ یا غریب الغربہ.